اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جز نمبر 19 پارہ نمبر 19 وقال الذین سورۃ الفرقان کنٹینیو ہوگی اور سورۃ الفرقان کے بعد سورۃ الشعراء پوئٹ کے بارے میں اینڈ دین سورۃ النمل نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہم صرف شارٹ سمری کر رہے ہیں اوور آل زسٹ دیکھ رہے ہیں جز نمبر 19 کا سورۃ الفرقان فرقان مینس فرقہ جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اس میں 77 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے اور اس کا سٹائل اور سبجیکٹ میٹر کیا ہے سورۃ المؤمنون کی طرح ہے اور اس میں ریویل ہوا ڈیورنگ دا تھرڈ سٹیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب ریزائڈ کر رہے تھے اور یہ کرائٹیرین ہے جو حق اور باطل میں الگ کرتا ہے اور جو رانگ ڈوئرس ہے جو انکار کرے حق کا اور رسولز کو ڈینائی کرے تو ڈے آف ججمنٹ میں وہ زندگی کو نہیں مانتے تھے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے اور ڈے آف ججمنٹ میں مشرکین کا کیا حال ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے اور پھر یہاں پر بتایا جائے گا کہ کون ہے عباد الرحمن کون ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوگی تو سورۃ الفرقان یہاں پر کنٹینیو ہوتی ہے اور اس میں جو دعائیں آئیں گی ایک ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما یہ ایک دعا آئے گی اور دوسری پھر یہاں پر اور ایک دعا بھی ہم دیکھتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یہ دو دعائیں آئیں گی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہم جس سمری کر رہے ہیں اس میں سورۃ الفرقان کنٹینیو ہوتی ہے پھر اس میں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ ڈینائی کر رہے تھے اور لوگوں جتنے پروفٹس آئے ان کو انکار کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے ملک اليوم ذن حق ہے اللہ کی جو ملکیت ہے حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بہت موسٹ مرسیفل ہے اور ڈس بلیورز کے لیے اس دن بہت ہی سخت دن ہوگا کیونکہ وہ انکار کرے اور یہ جو ڈے تھا رانگ ڈوئرز کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کو بائٹ کر لیں گے انسان کب بائٹ کرتا اپنے ہاتھوں کو جب کوئی غلط کام کرتا اور وہ غلط کام سے کیا ہو گیا اب وہ اس کو انڈو نہیں کر سکتا تو اس کو بہت افسوس ہوگا اور یہ بھی افسوس ہوگا کہ فلاں انسان کو میں دوست کیوں بنایا کیونکہ ہم اپنے دوست کے دین پہ رہتے اگر ہمارا دوست غلط ہے تو ہم بھی اسی طرح اسی غلط اس میں پڑ جاتے تو ہم جب دوست سلیکٹ کرتے دیکھنا چاہیے ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے کیونکہ ہوتا کیا کہ ہم وہی باتوں میں کیریڈ اوے ہو جاتے اور غلط کاموں میں انگروسڈ ہو جاتے حوض کوثر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کریں گے لیکن ایسے لوگوں کو الگ کیا جائے گا جو وہ قریب آئیں گے حوض کوثر کے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا کیوں کیونکہ آپ کے جانے کے بعد بدعت کرے یا تو ایڈ کرے سبٹریکٹ کرے دین میں تو کون آپ کو ڈیویٹ کرتے چیزوں سے زیادہ تر دوست جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ایک اچھا دوست کیا ہے خوشبو کی طرح ہے جیسا کہ آپ پرفیوم کی سٹور میں جاتے تو خوشبو لے کے آتے تو آپ کچھ بھی نہیں تو نہیں آپ بائی کرو یا نہ بائی کرو لیکن آپ کے پاس سے پرفیوم کی خوشبو آتی اور ایک دوسرا جو ہے برا دوست ہے جو ایک بلیک سمتھ مطلب آپ کلساہٹ لے کے آئیں گے کچھ نہیں تو نہیں تو ہم کو ایسا نہیں چاہیے جو ہم کو ڈیویٹ کرے اور شیطان تو ہے ہی بیٹھے ہوا لوگوں کو ڈیویٹ کرنے بہکانے کے لیے اور شیطان کیا کرتا ڈے آف ججمنٹ میں جو قرآن کو ابینڈن کر دیے نا ان کے لیے شیطان مطلب ان کے لیے بہت ایڈ آن کر دیا یہ زندگی اور خوش فہمی میں ڈال دیا تو ان لوگ کیا ہوتا قرآن سے دور ہو جاتے ہم قرآن میں اگر دور ہو جائیں گے تو خسارے کا سودا ہوگا ہمارے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہارون علیہ السلام کے بارے میں کس طرح وہ ڈینائی کرے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا پھر آج سمود کو کیسا ڈسٹرائے کرے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اور پھر کیا تم دیکھے کہ جو انسان اپنی نفس کا پجاری ہو جاتا انسان نفس کا پجاری ہونا مطلب دن رات بس اپنے نفس کی بات سننا اچھا اب یہ کر لو وہ کر لو کسی کا کچھ بھی ڈیزائر ہو سکتا کوئی زیادہ کھانا چاہتا کوئی زیادہ سونا چاہتا کوئی بھی ہو سکتا کیونکہ
جو جنت ہے وہ مکارے ڈسلائک چیزوں سے گھیری ہوئی ہے، اور دوزخ جو ہے نا وہ ہر قسم کی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ تو اب انسان دنیا میں یہی سوچے کہ چلو ہر خواہش میں پوری کر لوں، میرے اوپر میرا حق بنتا میرے نفس کا، تو پھر یو اینڈ اپ وتھ واٹ؟ اب حدیث کا مفہوم آپ دیکھ لیے کہ آپ جنت جا رہے ہیں یا دوزخ جانا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے عباد الرحمن کیسے رہتے۔ عباد الرحمن جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے تو قالوا سلامہ، اور جب وہ چلتے تو بہت ہی نرم چال رہتی۔ اب نرم چال میں یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلنا، بالکل ہی آپ ویکنس کی طرح نہیں، اچھے سے چلنا ہے، پیر صحیح جما کے چلنا ہے، اور پیر پٹک پٹک کے نہیں چلنا ہے، نرمی سے، ہاؤنن۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلتے تھے، نرمی سے، اور پیر جما کے چلنا چاہیے اور دیکھ کے چلنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے معلوم ہے، یا تو فون میں دیکھتے رہتے یا ادھر ادھر دیکھتے رہتے، اس میں آپ کو کیا ہوتا کہ آپ ایکسیڈنٹ ہوتا، مس ہیپ ہو سکتا۔ اور عباد الرحمن کے کوالٹیز اس میں بتائے گئے کہ کیا کیا کرتے ان لوگ، زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے، کم بھی خرچ نہیں کرتے، ماڈریشن ان بٹوین خرچ کرتے۔ اور یہ لوگ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، مطلب جو 5 نمازیں ہیں اس کے علاوہ ہم کوشش کرنا چاہیے تہجد کی نماز پڑھنا، اور غلط گواہی نہیں دیتے۔ غلط گواہی اب یہاں پر کیا ہے، ہم سمجھتے کہ عدالت میں جا کے دینا غلط نہیں، جو گھر والوں کے بیچ میں کبھی آپ کسی کی تائید کر رہے ہیں، کبھی کسی کی، ہمیشہ 2 پارٹیز کی بھی بات سننا چاہیے، چاہے آپ کا رشتہ کتنا بھی قریبی ہو، اور ہم دونوں باتوں کو سن کے پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اچھا اگر جو بھی انسان غلط کرا، اس سے غلطی ہو گئی، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، غلطی ہو گئے، بس توبہ کر لو، پھر اچھی عمل کرو، رائچیس عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتے کہ جو بھی ایول ڈیڈ ہے، جو برے اعمال ہے، اچھے اعمال سے اس کو ریپلیس کرو۔ تو صرف توبہ کرنا اینڈ نہیں ہے، توبہ کے علاوہ اچھے اعمال کرنا، گڈ ڈیڈز بھی ارن کرنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنا اعمال نامہ خود لے کے جانا ہے، کوئی دوسروں کا، ہم کتنا بھی کوشش کر لو، ہم دوسروں کا کوئی بھی ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورہ کے اینڈ میں بہترین دعا بتاتے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو ہم یہاں دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ازواج، مطلب زوج کی جمع ہے، یہ اسپاؤس کے لیے آئیں گا، ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے، کیا بتا رہے ہیں کہ قرۃ عین، اور ذریات کیا ہے، پروجنی، ہمارے بچے، بچوں کے بچے، جتنی بھی ذریات ہے قیامت تک، وہ کیا ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بنے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو متقین کا امام بناؤ۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے بچے رائچیس نکلے، متقین کا امام، تو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اور اس میں ہم جو دینی ساتھی ہے، ساتھ کام کرتے، وہ بھی سب آ جائیں گے۔ سورۃ الشعراء، اب یہ پوئٹ کے بارے میں آئے گا، اینڈ آف دا سورہ پوئٹری کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء مکی سورہ ہے، 227 آیتیں ہیں۔ سورہ ریویل ہوا ڈیورنگ مڈل سٹیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ میں ریزائڈ کر رہے تھے۔ ابن عباس بولتے سورہ طٰہٰ ریویل ہوئی، پھر اس کے بعد سورۃ الواقعہ، دین سورۃ الشعراء ریویل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اپنے آپ کو کیا ہلاک کر لیں گے، کیونکہ جب یہ دین کا پیغام پہنچاتے لوگ نہیں سمجھتے تو باقی نفس کا، ان کے دل میں بہت تکلیف ہوتی، لوگ کیوں نہیں سن رہے، کیوں صحیح ایمان نہیں لا رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور ڈیفرنٹ پروفٹس کے بارے میں، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام، اور شیطان کیسا ڈیویٹر ہے شیطان۔ اور جتنی بھی شاعری رہتی نا، وہ زیادہ تر شاعری کیسی رہتی، امیجنیشن پہ رہتے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بولتے لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ اتنا اپنے دل کو ہلاک مت کرو، اتنا ہرٹ مت کر لو، آپ کا کام ہے صرف کنوے کر دینا، اگر لوگ ڈینائی کر رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے پہلے بھی بہت سارے لوگ ڈینائی کرے، بہت سارے پروفٹس کو ڈینائی کرے، اب آپ کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ اور پھر پیپل آف فرعون کے بارے میں بتائے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے، اور موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ مجھے ڈر ہو رہا فرعون کے پاس جانے کے لیے، اور میرے دل میں تنگی ہو رہی، اور اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، بات کرنے میں تھوڑی لکنت تھی، سٹیمر کرتے تھے، تو بولتے کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو
رکھو اور میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے بات کرنے میں تھوڑا سا فلوئنسی نہیں ہے۔ تو ہارون علیہ السلام بھی ساتھ جاتے اور سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھتے کہ دعا بھی سکھاتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں سیکھنا چاہیے، حصول علم کے جو دعائیں ہیں نا، اللہم اہدینی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، یہ بھی دعائیں ہم پڑھنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بولتے کہ دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اپنی بات کو کنوے کرو۔ جب وہ بات کو کنوے کرنے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ڈرے ہوئے رہتے، بولتے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹلی میں ایک قبطی کو کل کر دیا تھا، اب فرعون میرے کو پکڑ لیں گا یا مطلب وہ بات یاد دلائیں گا۔ تو بولتے کہ نہیں، فَإِذْهَبَا بِآيَاتِنَا، بولتے نہیں تم دونوں جاؤ، میرے آیتیں مطلب میری جو بھی میں بات بول رہا ہوں اچھے سے سنو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میسنجرز کو بھی ڈر ہوتا تھا، میسنجرز بھی ڈرتے تھے کیونکہ بہت سرکش تھا اور بہت سیویئر پنشمنٹس دیتا تھا فرعون۔ تو پھر آپ ان کو تسلی دے کے بولتے کہ نہیں تم جاؤ، تم کو یہ ٹاسک پورا کرنا ہے، اور اس کو یاد دلاؤ کہ انہیں کتنے سال تک بچوں کو کل کرتے رہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کل کرتے رہا۔ اور پھر فرعون کیا کرتا، جب وہ جاتے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو بولتا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي، تم کو یاد ہے تم کیا کرے تھے۔ تو مطلب ایکچولی جو ایکسیڈنٹل مرڈر ہوا تھا نا، تو وہ بارے میں یاد دلاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اینگری یا اپسیٹ نہیں ہوتے، بولتے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی، مجھے شیطان بھٹکا دیا تھا، مطلب انہوں بولتے کہ نہیں وہ ضالین، یہ تو گمراہی کا کام ہے، میں غلط کام کرا، مطلب اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں دیتے۔ اور جب ان سے غلطی سے وہ ایک بلو مارتے، وہ آدمی خپتی مر جاتا نا، تب بھی اللہ سے فرگیونیس مانگتے۔ تو کبھی بھی جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اگر کنوے کر رہے ہیں، اگر سامنے والا کچھ بھی آپ کے بارے میں خراب بات کرے، ہیوملیٹ کرے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہم بس سمپل چھوٹا جواب دینا چاہیے، اس کو ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون بہت مذاق اڑاتا، بدتمیزی کرتا اور پھر لوگوں کو جمع کرتا اور لوگ بولتے کہ اچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب وہ ہے جو ایسٹ اور ویسٹ کو بلانگ کرتا اور بٹوین جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سارے لوگ جمع ہوتے اور بولتے کہ ٹھیک ہے، ایک طے شدہ دن ہے جب ہم ملیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بھی جادو بتائیں گے اور ہم بھی۔ اب سارے جادوگر جمع ہونے سے پہلے فرعون سے پوچھتے اچھا ہم یہ سب کرتب بتائیں گے لیکن ہمارے لیے پرائز منی کیا رہیں گا، کیا دیں گے؟ تو فرعون بولتا تم میرے مقرب، مطلب تم میرے بہت قریب رہیں گے، مطلب اب قریب رہنا ان سینس ان کو کوئی اچھا پوزیشن ملیں گا۔ اب جب وہ دن آ جاتا، جب سب لوگ جمع ہو جاتے تو موسیٰ اور وہ پورے جادوگر بھی رہتے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کہ ہم ڈالے یا تم ڈالے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو چانس دیتے، کبھی بھی سرکش انسان کو چانس دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کرتا، تو اس کو چانس دیتے۔ تو ان لوگ جادوگر کیا ہے اپنا کرتب بتاتے، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ بولتے اب تم ڈالو اپنی لاٹھی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے ایک جائجنٹک بڑا سا سانپ اژدہا نکلتا اور وہ پوروں کو کھا لیتا، جتنے بھی لاٹھیاں تھے سانپ تھے پوروں کو۔ تو جیسے ہی یہ دیکھتے نا جادوگر، ان لوگ سجدے میں گر جاتے اور سجدے میں گر کے بولتے کہ ہم ایمان لائے رب پہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون کو غصہ آ جاتا، فرعون کہتا اچھا میں تو اجازت بھی نہیں دیا اور تم لوگ ایمان لا لیے، ایسا کیسا کر سکتے، میری بغیر اجازت کے کیسا کر سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ وہی کرتے اور بولتے موسیٰ علیہ السلام کو تم راتوں رات ان لوگوں کو لے کے نکل جاؤ اور میں فرعون کو غرق کر دوں گا۔ تو فرعون کو کیا کر دیے، غرق کر دیے اور ان لوگ آگے نکل گئے۔ اور جب بھی کیا کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ لاٹھی مارو، لاٹھی میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت بتائے کہ کام کچھ کرنا ہے، چاہے تو بول سکتے تھے ہاں میں معجزہ بھیجتے رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک بات بتائے کہ کچھ نہ کچھ کام کرو۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ ڈیفرنٹ نیشنز کے بارے میں مینشن کیا گیا سورۃ الشعراء میں، یہاں پر بتایا گیا کہ جنت کیسا قریب لائی جائیں گی، کس کے لیے؟ جو رائچیس پیپل ہے، اور جو دوزخ والے ہیں دوزخ ان کو قریب لا دی جائیں گی، دوزخ میں ان کو ڈھکیلا جائیں گا۔ اور رب ایسا ہے جو مطلب جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ جو بیچ میں ہے۔ اور جتنے پروفٹس آتے ہیں نا ان لوگ کیا بولتے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو رب العالمین کے طرف سے ہے، ہم کچھ بھی تمہار سے
अजर नहीं मांग रहे और एक ही पैगाम पहुंचाते फत्तकुल्लाह व अतीउनी कि अल्लाह से डरो और हम जो बात बोल रहे हैं उसको ओबे करो। लेकिन हर बार इन लोग ह्यूमिलिएट करते, अच्छा तुम्हारे पास लोएस्ट पीपल है, हम नहीं आना चाहते, हमको पसंद नहीं है तुम्हारे पास। मतलब नूह अलैहिस्सलाम की नेशन क्या बोलती, तुम्हारे पास इतने पुअर लोग आ रहे, हम तो नहीं आना चाह रहे। तो नूह अलैहिस्सलाम बोलते नहीं, अगर पुअर लोग भी है तो मैं उन लोग को नहीं निकालूंगा, क्योंकि ईमान की दौलत सबसे बड़ी है, पुअर हो रिच हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसके बाद आज समूद की डिफरेंट नेशंस के बारे में बताया जाता कि एक के बाद एक नेशन, लेकिन हर नेशन को इन लोग डिनाई करते जाते। और हर नेशन यही बोलते, लूत अलैहिस्सलाम की नेशन के बारे में बताया और बोलते कि तुम कितना खराब काम कर रहे हैं, आदमियों को अप्रोच कर रहे हैं औरतों को छोड़ के। इसमें क्या होता, बायोलॉजिकली एक आगे जो बच्चे होना है वो भी नहीं होता और बीमारियां फैल जाते। फिर असहाबुल ऐका के बारे में बताते, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती, नाप तोल में कमी करती और बराबर मेजर करके नहीं देती, तो उनके बारे में बताया गया। और कैसा लूट मार करते थे उन लोग, वो चीज इसमें मेंशन की गई है, बहुत सारे नेशंस के बारे में। और फिर अल्लाह ताला बताते, मैं एंजल जिब्राइल के थ्रू कुरान भेजा और किसके दिल पे भेजे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे भेजे, बिलिसानी अरबियन मुबीन, और ये क्या है, कुरान अरबी में है। और फिर अल्लाह ताला बताते ये अरबी तुम्हारे लिए मतलब क्लियर है, जो प्रॉफिट जो लैंग्वेज बोलते हैं ना वही लैंग्वेज में अल्लाह ताला भेजे। और फिर शूरा के बारे में बताते, जो शुअरा है ना, पोएट्स है, तो पोएट ज्यादातर क्या है, सिंफुल और लायर्स रहते, झूठे रहते और लायर्स रहते। और इन लोग क्या कि वादियों में घूमते रहते, पोएट्स की आदत रहती वादियों में घूमना, वो डिविएटर्स रहते और ज्यादातर इन लोग ना इमेजिनेशन के ऊपर बात करते। और अल्लाह ताला बोलते हैं इन लोग जो बोल रहे हैं वो करते नहीं कभी भी, मतलब इन इमेजिनेशन में रहते। लेकिन एंड ऑफ द सूरा अल्लाह ताला बताते कुछ पोएट्स है जो राइचियस रहेंगे और अच्छे रहेंगे, तो मतलब अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की तारीफ में पोएट्री कर सकते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में पोएट्री कर सकते, लेकिन उसमें भी अल्लाह से ज्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा नहीं बढ़ाना है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलना, या हरफे निदा है, या जिंदों के लिए आता मुर्दों के लिए नहीं आता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्पेक्टेबल मैनर में एड्रेस करना है। और जो पोएट्स है बोलते कि जो पोएट्री गंदी पोएट्री रहती, फाहिशा पोएट्री रहती, वो ऐसा है कि आप जैसा पस भर ले रहे हैं अपनी बॉडी में। फिर सूरतुल नमल, नमल मतलब एंट के बारे में, और इसमें मूसा आई मीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता, एंट के बारे में आता। और ये सूरा रिवील हुआ ड्यूरिंग द मिडिल स्टेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्का में थे। सम ट्रेडिशन बताते कि इब्ने अब्बास और जाबिर बिन जैद बताते ये सूरत शोरा के बाद सूरतुल नमल रिवील हुआ। और कुरान क्या है, गाइडेंस है, गुड न्यूज है बिलीवर्स के लिए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी आती, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, और इसमें भी फिरौन का किस्सा आता। और ये अनदर मक्की सूरा है और इसमें 93 आयतें आते। अब यहाँ पर बताते कि ये बुशरा है, खुदा है, लेकिन किसके लिए, मोमिनून के लिए। अब यहाँ पर वाकया आता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी अटेंडेंस लेते रहते, बोलते कि हुदहुद कहाँ है, हुपी किधर है, तो वो गायब रहता। बोलते अगर वो सही उसका रीजन नहीं है तो मैं उसको पनिश करूंगा। तो फिर हुदहुद आता और आके बोलता कि मैं एक देखा, एक सबा करके क्वीन है और मुझे लेडी थी वो जो किंगडम में शी इज रूलिंग, एंड ऑल्सो वो बोलता कि उन लोग सन की पूजा कर रहे थे, अल्लाह को एक नहीं मान रहे थे। और इसमें दुआएं भी आते। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते अच्छा तुम्हारी बात को मैं वेरीफाई करूंगा और मैं मालूम करूंगा कि ये सही है या नहीं। और इन मीनवाइल जब हम देखते कि वो वेरीफाई भी करते और हुदहुद को क्या बोलते कि मैं एक लेटर लिख के दूंगा तुम लेके जाओ। तो लेटर में क्या कि बिस्मिल्लाह से शुरू करते और अल्लाह का पैगाम लिखते, बोलते कि अल्लाह एक है, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह की वहदानियत बयान करते। और वो क्वीन शीबा के लिए, सबा के लिए भेजते। और जब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जाते रहते तो क्या होता, एंड्स रहते नीचे, तो एंड्स देख लेते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे, तो एंड्स बोलते हट जाओ नहीं तो अपन क्रश हो जाएंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लेते, सुन लेके मुस्कुराते और हंसते। और इसके रिलेटेड एक हदीस भी आती, एक किंग रहता, एक वो प्रॉफिट भी रहते हो, तो उनको एक एंट काट ली तो उन्हें क्या बोलते, सारे एंट्स के घर जला दो।
تو پھر ان کے پاس وہی آتی کہ نہیں اینٹس کے گھر نہیں جلانا چاہیے، تو وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم ایسا ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو کوئین شیبہ، وہ جیسے ہی وہ لیٹر ملتا وہ لیٹر پڑھتی، پھر اپنے جو درباری ہے نا ان سے ڈسکس کرتی، کہتی کہ کیا کرنا چاہیے، اپن وار کریں گے یا اس کا جواب دیں گے، تو درباری بولتے کہ نہیں ہمارے پاس تو اچھا پاور ہے، ہم وار کر سکتے، لیکن دے وانٹ پیس۔ تو پھر وہ جواب دیتی اور بولتی کہ میں ایک گفٹ بھیجنا چاہ رہی ہوں اور میں چیک کرنا چاہ رہی ہوں یہ انسان ہے کیسا۔ جب گفٹ بھیجتے تو سلیمان علیہ السلام گفٹ نہیں لیتے، بولتے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے، لیکن ایک اس کے بدلے انہوں کیا کرتے، ایک ٹاسک دیتے جن کو، جن کو بولتے کہ تم جا کے اس کا جو عرش ہے اس کا تھون ہے وہ لے کے آ جاؤ کوئین شیبا کا۔ تو ایک جن بولتا ابھی میں لے کے آؤں، دوسرا جن بولتا وہ علم والا بھی رہتا اور وہ بلنک آف این آئی میں لا لیتا ہوں بولتا، تو بولتے اچھا تم لے کے آؤ، وہ نالجبل بھی رہتا، تو ود ان نو ٹائم وہ لے کے آ جاتا۔ تو وہ کوئین شیبا کو انوائٹ کرتے اللہ کے پیغام کے لیے، تو وہ جب آتی نا تو تھوڑے اپنا گاؤن پہنی ہوئی رہتی، تو وہ سمجھتی کہ اس کے کپڑے ویٹ ہو جائیں گے بلکہ تھوڑا اونچا کر لیتی ڈریس، تو بولتے کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ گلاس کا بنے ہوا ہے، کیا تم ریکگنائز کرے کیا؟ تو وہ انہیں بولتی ہاں مجھے کچھ ملتا جلتا دکھ رہا، میرے پاس بھی ایسی ہی تھرون ہے، تو اس کا ہی عرش تھا، لے کے آ جاتے جن۔ تو پھر وہ اللہ کو ایک مانتی اور ایمان لا لیتی اور بولتی کہ میں بلیو کر رہی ہوں۔ تو ہم اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے جیسا سلیمان علیہ السلام پہنچائے، اور پھر وننس آف اللہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم یہاں پر بہت سارے ایٹیکیٹ سیکھتے کہ کس طرح اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیا جیسا سلیمان علیہ السلام کو مال متا دیا تو اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت